أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے معافی اور مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خود کی برائی سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، اس کے اہل و عیال پر اور اس کے صحابہ پر۔ جو بھی حق میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر اس میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد، اسٹوڈنٹ آف تعلیم القرآن، دارالارقم ٹیم کی طرف سے آپ سب کو اس سال یعنی کہ 2023 یا 1444 ہجری کے دورہ قرآن میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں۔ الحمدللہ، اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک بار پھر یہ مہینہ نصیب کیا، ایک بار پھر اللہ نے ہمیں یہ چانس دیا کہ ہم اس رمضان کی برکتوں کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ رمضان روزوں کا بھی مہینہ ہے اور رمضان قرآن کا بھی مہینہ ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 185 میں فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، روشن نشانیاں ہیں اور فرقان ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے بس چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس کے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کو کیوں نازل کیا گیا؟ ہدایت کے لیے۔ کس کے لیے ہدایت؟ صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت؟ نو، تمام انسانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اور اگر یہ ہدایت کو لینا ہے تو تقوی کے لیول کو بڑھانا ہوگا روزوں کے ذریعے۔ روزوں سے ہمارے اوپر ایک الگ ہی اثر ہوتا، اور اگر وہ روزوں میں ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ اثر اور بھی زیادہ ہم پر بڑھ جاتا۔ جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں آپ علیہ السلام کو قرآن ریوائز کراتے، اور جس سال آپ علیہ السلام کی زندگی کا آخری سال تھا اس سال قرآن کو 2 بار ریوائز کیا گیا۔ تو قرآن کو رمضان کے مہینے میں ایک بار دور کر لینا یہ سنت ہے، اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ ایک بہت خاص کام ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ابن ماجہ کی جیسے کہ حدیث ہے۔ اور جب ہم یہ حدیث کو پڑھتے یا سنتے تو کتنی خوشی ہم کو محسوس ہوتی، اور یہ خوشخبری کس کے لیے دی جا رہی؟ قرآن کو سیکھنے کی وجہ سے، قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے۔ آج ہم ہماری زندگی میں بہت سٹرگل کر رہے ہیں، بہت پریشانیوں میں انوالو ہے، سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں پر ہر بار وہ کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ قرآن پڑھنے یا پڑھانے والوں پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، فرشتے ان کی مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ بخاری کی وہ حدیث بھی آپ سب کو معلوم ہوں گی کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ہم یہاں گھر بیٹھے قرآن کا علم حاصل کر رہے، اور وہاں دوسری طرف زمین اور آسمان کی ہر چیز، یہاں تک کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہے نا، وہ تک بھی اس شخص کے لیے دعا کرتی ہے جو قرآن کا علم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ ہم سب کو جنت چاہیے ہے نا، پر جنت کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے۔ پر قرآن کی یہ فضیلت ہے، یہ خاصیت ہے کہ اس کو سیکھنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے۔ قرآن کو صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ جس مقصد سے وہ نازل ہوا ہے اس کو بھی تو پورا کرنا ہے، یعنی کہ غور و فکر کرنا ہے۔ کیونکہ اگر ہم غور و فکر کریں گے تبھی تو ہمیں معلوم ہوگا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔
تبھی تو ہم جان سکیں گے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے. اصلی کامیابی کیا ہے تبھی تو ہم کو معلوم ہوگی، اور وہ کامیابی کو کیسے حاصل کرنا ہے، کن چیزوں سے رکنا ہے، زندگی کیسے گزارنا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں اس قرآن سے معلوم ہوگی. تو یہ جو دورہ قرآن کی سیریز ہے، یہ دارالارقم کی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکے، اس کا میسیج ہمارے دلوں پر اترے، قرآن ہمارے عمل میں اترے، تاکہ قیام تراوی میں ہم کو اور بھی مزہ آئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کام میں آسانی دے دے، اس کو قبول کرے اور اس کا حق ادا کرنے والے بنائے. آمین. جزء 1 سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. سورہ فاتحہ سے ہم سٹارٹ کریں گے. سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت ہے قرآن کی. یہ مکی سورت ہے جس میں 7 آیتیں ہیں. نماز میں ہم اس کو ڈیلی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کو، اور سورہ فاتحہ میں شفا بھی ہے، یعنی کوئی اگر ہم کو جسمانی یا روحانی تکلیف ہے تو سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام بھی ہیں، جیسے کہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، ام الکتاب کہا جاتا ہے، قرآن العظیم کہا جاتا ہے، الحمد بھی کہا جاتا ہے. تو اس کے بہت سارے نام بھی حدیث سے ہم کو ملتے. تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا. اللہ نے صرف ہمیں صرف پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ تمام جہان میں جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، ان کو بھی پیدا کیا، ان کی بھی پرورش کی، ان کی زندگی کا سامان ان تک پہنچاتا رہا. اس لیے تمام تعریف، تمام شکر صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اور اللہ کیسے ہے؟ بہت مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والے ہے. مالک قیامت کے دن کا، اس لیے قیامت کے دن تمام فیصلے اللہ خود کریں گے. اللہ کے سوا کوئی فیصلہ نہیں چلے گا اس دن، کسی اور کا فیصلہ نہیں چلے گا اس دن. اس لیے ہم صرف اس کی ہی عبادت کرنی چاہیے. نیکسٹ آیت میں ہم یہ ڈکلیئر کر رہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اس لیے اب نیکسٹ آیت میں ہم یہ دعا کر رہے کہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ. اور یہ سیدھا راستہ کیسا ہے؟ راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر، نہیں غضب ہوا اوپر ان کے اور نہ وہ گمراہ ہوئے. تو اس آیت کے ذریعے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ جن پر تو نے انعام کیا. اور کن پر انعام ہوا؟ یہ ہمیں سورہ نساء آیت نمبر 69 سے معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اکرام، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اس آیت میں کہ اللہ ہمیں ان کی طرح بنائیے، اور ان کی طرح بالکل بھی مت بنائیے جن پر تیرا غضب ہوا. غضب سے مراد یہود ہے، اور بھٹکے ہوئے سے مراد کون ہے؟ نصارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث سے یہ ثابت ہے. اور سورہ بقرہ قیامت کے دن سفارش کرے گی اس کے پڑھنے والوں کے لیے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے بھی. سورہ بقرہ قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے. یہ مدنی سورت ہے جس میں 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہے. سورہ بقرہ کی سٹارٹنگ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر، اور یہ 3 لوگ کیسے ہیں یا 3 قسم کے لوگ کس طرح سے ہم کو آگے کی آیتوں میں بتایا جا رہا. سب سے پہلے ہے متقی، اس کے بعد ہے کافر، اس کے بعد ہے منافقین. اور یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس لیے ہمیں بتا رہے کہ تم کو متقی کی طرح بننا ہے اور کافر اور منافق کی طرح بالکل بھی نہیں بننا ہے. آیت نمبر 1 الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہے، یعنی کہ الگ الگ پڑھی جانے والے لیٹرز یا ورڈز ہے. ان کو سمجھنا یا ان کو سمجھانا یا اس کے میننگ بتانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ نہ ہی کبھی آپ اسلم نے اس کے بارے میں ایکسپلین کیا اور نہ ہی کبھی صحابہ اکرام نے اس کے بارے میں پوچھا. یہ وہ کتاب ہے، نہیں کوئی شک اس میں، ہدایت ہے واسطے ان کے جو متقی ہے. یعنی کہ یہ قرآن یا اس میں جو بھی تعلیمات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے. اور کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو اب یہ متقی لوگ کون ہیں، کیسے ہیں، ان کی صفات ہمیں آگے بتائی جا رہی. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں ساتھ غیب کے، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، اور جو رزق دیا ہم نے ان کو اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. غیب میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ غیب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آئیں گے، رسول آئیں گے، صحابہ اکرام آئیں گے، جنت، جہنم، قیامت، یہ سب ساری چیزیں
غیب میں آئیں گی۔ تو ان سب پر ایمان لانے والے ہیں کون؟ متقی۔ اور کیا کرتے ہیں نیکسٹ متقی؟ وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ نماز کو صرف ایک بار نہیں پڑھتے، صبح پڑھ کے شام میں نہیں چھوڑتے، بلکہ ہمیشہ پڑھتے، ہمیشہ قائم کرتے نماز، وقت پر پڑھتے، صحیح طریقے سے پڑھتے اور ہمیشہ پڑھتے۔ اس کے بعد جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ جو کچھ بھی دیا سب سے پہلے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، چاہے وہ مال ہے، وہ اولاد ہے، اور رزق میں ہر فائدہ پہنچانے والی چیز ایڈڈ ہے اس کے اندر۔ مطلب رزق کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مال یا اولاد، رزق میں ہر وہ چیزیں آئیں گی جس سے ہم فائدہ اٹھاتے، جیسا کہ ہمارا علم ہے، صلاحیت ہے، یا جو بھی چیز ہے۔ اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا طرف آپ کے، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور ساتھ آخرت کے وہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ کی طرف یعنی کہ آپ اسلم کی طرف، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا یعنی کہ کیا نازل ہو آپ سے پہلے؟ تورات، زبور، انجیل۔ تو جتنے بھی رسول یا جتنے بھی کتابیں آپ سے پہلے آئے ان سب پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ یہاں پر اس لیے کہا جا رہا کیونکہ یہود نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو مانا اور عیسیٰ علیہ السلام کو ریجیکٹ کر دیا۔ سیم ویسے ہی نصارہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مانا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے، ہم جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کے تمام کام، کس کے؟ متقیوں کے تمام کام آخرت کو ذہن میں رکھ کر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے یہی وہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ لوگوں میں شامل کر لے، آمین۔ آگے اللہ کافروں کا ذکر کر رہے، بتا رہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے اوپر ان کے، خواہ ڈراؤ تم ان کو یا نہ ڈراؤ تم ان کو، نہیں وہ ایمان لانے والے، یعنی کہ تم خبردار کرو یا نہ کرو ان پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، اور اوپر ان کے کانوں کے، اور اوپر ان کی آنکھوں کے پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا، یعنی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے اللہ نے ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، ان کے کانوں پر، ان کے دل پر، اب وہ حق کو سنتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ مہر لگا دی اللہ نے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے۔ اب ہے منافقین کے بارے میں، اور یہ جو منافقین ہیں یہ بہت خطرناک کیٹیگری ہے، کیونکہ یہ لوگ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں، لیکن دل میں ایمان نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور نہیں وہ ایمان لانے والے، یعنی یہ کہتے تو ہے کہ وہ ایمان لائے لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور کیا کرتے وہ لوگ؟ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یعنی زبان سے اظہار کر کے اللہ اور جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو دھوکہ دیتے، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے، کیونکہ ایسا کر کے وہ خود جہنم کے مستحق بن رہے، لیکن ان کو ہی اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے، لہٰذا وہ دوسروں کو نہیں، وہ خود کو دھوکہ دے رہے یہ چیز کر کر۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، کس کی بیماری؟ منافقت کی بیماری، بس زیادہ کیا اللہ نے ان کو بیماری میں، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بوجہ جس کے جو تھے وہ جھوٹ بولتے۔ اب یہاں سے ایک ایک صفت اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کر رہے کہ منافقین کون ہیں، کیا کرتے، کیسے رہتے۔ تو ہم کو بھی چاہیے، کیونکہ ہم کو یہ کیٹیگری میں نہیں آنا ہے، لہٰذا ہم کو اپنے آپ کا سیلف چیک کرنا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے کہ میں یہ کیٹیگری میں نہیں آنے کے لیے کیا کیا کروں۔ تو ایک ایک چیز سنتے جائیے اور نوٹ کرتے جائیے جو ہم کو جس پر ورک کرنا ہے اپنے آپ کے اندر سے، جس کو نکال پھینکنا ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو نہیں تم فساد کرو زمین میں، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی فساد کر کر اس کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ خبردار، بے شک وہ وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن نہیں وہ شعور رکھتے، یعنی کہ بھلے ہی اصلاح کا نام تم اسے دے دو لیکن ہے تو وہ فساد ہی۔ اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسا کہ ایمان لائے بیوقوف؟ خبردار، بے شک وہ وہی بیوقوف ہے لیکن نہیں وہ علم رکھتے۔ یہاں پر ایمان لائے لوگ سے مراد کون ہے؟ مسلمان ہیں یا صحابہ اکرام ہیں۔ ان کا ایمان لانا ان کو بیوقوفی لگتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے یہی بیوقوف ہے
کیونکہ ان کی بے خوفی ان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم۔ اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں۔ یعنی جب سامنے ہوتے ایمان والوں کے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب واپس اپنے شیاطینوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے لیڈر اپنے سردار کے پاس جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اصل تو ہم آپ کے ساتھ ہی ہے۔ اللہ مذاق کرتا ہے ساتھ ان کے، اور وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، وہ بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کے فساد میں اللہ ان کو ڈھیل دے رہے، تاکہ ایک دن جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو سیدھا جہنم میں جا کر گریں گے وہ لوگ۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی بدلے ہدایت کے، تو نہ فائدہ مند ہوئی ان کی تجارت اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لی، تو ان کی جو تجارت ہے ان کو کچھ فائدہ دینے والی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اب آگے کی جو آیت ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ دو طرح کے منافقین کے بارے میں ہم کو بتا رہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے اعتقادی منافق، اور پھر ہے عملی منافق۔ اعتقادی منافق ظاہری طور پر مسلمان ہونے کی ایکٹنگ کرتے تاکہ ان کو اندر کی نیوز معلوم ہو سکے، مسلمان ہونے کے جو کچھ فائدے ملتے وہ انہیں مل جائے، تو ایسے ہی کچھ ریزنز کی وجہ سے وہ سامنے ایک رہتے اور پیچھے کچھ اور۔ اب ان کی سیکنڈ کیٹیگری وہ ہے عملی منافق۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان تو ہے پر صحابہ اکرام جیسا پکا ایمان نہیں ہے۔ کبھی کچھ فائدہ نظر آیا تو چل پڑے، کبھی قربانی دینے کی بات آئی تو پیچھے ہٹ گئے۔ اب ان دونوں کی مثال دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے کہ مثال ہے ان کی جیسے کہ مثال ہے اس شخص کی جس نے جلائی آگ، پھر جب اس نے روشن کر دیا ماحول، لے گیا اللہ ان کا نور اور چھوڑ دیا ان کو ان کے اندھیروں میں، نہیں وہ دیکھتے۔ یعنی کہ ان کے اعتقاد کی وجہ سے اللہ نے ان کا نور لے لیا اور ان کو کفر کے اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ بہرے ہے، گونگے ہے، اندھے ہے، نہیں وہ لوٹنے والے۔ اس میں جو نیکسٹ آیت ہے اس میں ذکر ہے عملی منافق کا، یا جیسے مثال ہے زوردار بارش کی آسمان سے، اس میں اندھیرے ہے، کڑک ہے، بجلی ہے، وہ ڈال لیتے ہیں انگلیاں اپنی اپنے کانوں میں بچنے کے لیے کڑک سے، موت سے، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ یہاں زوردار بارش یعنی کہ قرآن جو وحی کی شکل میں آتی، اندھیرے ہے، بجلی ہے، کڑک ہے یعنی کہ شریعت کے جو احکامات ہے جس میں کبھی روشنی ہے، کبھی گرج ہے، کبھی آزمائش ہے، تو اس سے بچنے کے لیے یہ لوگ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے، یعنی کہ بالکل بھی سنائی نہیں اس طرح سے۔ تو یہاں پر ان کو کافر اس لیے کہا جا رہا کیونکہ اللہ کے احکامات کا وہ لوگ انکار کر رہے۔ قریب ہے کہ بجلی چھین لے نگاہ ان کی، اور جب کبھی اس نے روشن کیا ان کے لیے وہ چل پڑے اس میں، اور جب اس نے اندھیرے کیے اوپر ان کے تو وہ کھڑے ہو گئے۔ اور اگر اللہ چاہتا البتہ لے جاتا ان کی سماعت کو اور ان کی نگاہوں کو، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ یہ قدرت رکھنے کے باوجود ان کو موقع دے رہے، ان کو ڈھیل دے رہے، کیوں؟ کیونکہ ابھی ان کے دل میں ایمان ہے، وہ اعتقادی منافق کی طرح پکے کافر نہیں ہوئے، لہٰذا ان کو ڈھیل دیا جا رہا۔ اے لوگوں سے مراد تمام لوگ، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ سکو۔ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، زمین گول ہونے کے باوجود کتنا آرام سے ہم اس میں بسے ہوئے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے، اور آسمان کو چھت، آسمان کبھی ہمارے اوپر ٹوٹ کر گرا اور اتارا آسمان سے ہم پر پانی کو، پھر نکالا ساتھ اس کے پھلوں میں سے رزق کو تمہارے لیے، پس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے کوئی شریک حالانکہ تم جانتے ہو، اور اگر ہو تم کسی شک میں اس میں سے جو اتارا ہم نے اوپر اپنے بندے کے، پس لے آؤ اس جیسی صورت اور بلا لو اپنے گواہوں کو سوائے اللہ کے اگر ہو تم سچے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہ آیت میں چیلنج کرے کہ اگر اس قرآن میں کوئی بھی شک ہے، تھوڑا سا بھی شک ہے، تو پھر لاؤ اس جیسی صورت اور بلا لو اپنے سپورٹرز کو
سوائے اللہ کے۔ پھر اگر نہ تم کر سکو اور ہرگز تم کر بھی نہیں سکو گے تو پس بچو آگ سے، وہ جو ایندھن ہے اس کے لوگ اور پتھر جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اس سے ہم کو یہ معلوم ہو رہا کہ جہنم آلریڈی پریپیئرڈ ہے، آلریڈی بنائی گئی ہے، اور اس کا فیول کیا ہے، اس کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر۔ اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے اچھے، بے شک ان کے لیے باغات ہے، بہتی ہے اس کے نیچے سے نہریں، اور جب کبھی وہ رزق دیے گئے اس میں سے، اس کے پھل میں سے بطور رزق، وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہم کو رزق دیا گیا تھا اس سے پہلے، حالانکہ وہ دیے گئے تھے ساتھ اس کے ملتے جھلتے، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہے پاکیزہ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ یعنی صرف دیکھنے میں وہ فروٹس یا پھل سیم رہیں گے، لیکن اس کا ٹیسٹ، اس کی کوالٹی، ہر چیز ڈیفرنٹ رہیں گی، اور ان کے لیے بیویاں ہے۔ اس میں جو ورڈ ازواج ہے اس میں مرد اگر ہے تو ان کے لیے عورت ہے، اور اگر عورت ہے تو ان کے لیے مرد ہوگا، اور یہ کیسے ہوں گے؟ پاکیزہ، ظاہری طور پہ بھی اور دل سے بھی پاک ہوں گے، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بے شک اللہ نہیں حیا فرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال، خواہ کوئی مچھر کی ہی کیوں نہ ہو یا اوپر اس کی، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، بس وہ علم رکھتے ہیں، بے شک وہ سچ ہے ان کی رب کی طرف سے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے ساتھ اس کے مثال کے، وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے بہت لوگوں کو، اور وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے بہت لوگوں کو، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ساتھ اس کے مگر نافرمان کو۔ قرآن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر ہے، جیسے کہ نمل، یعنی کہ مطلب اینٹ، عنکبوت، اسپائڈر، تو اللہ نے ان کی مثال دے کر ہم کو بہت ساری چیزیں سمجھائی ہے، تو کافر یا منافق اس کا مذاق اڑانے لگے، وہ یہ کہنے لگے کہ یہ باتیں سن کر اللہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے قرآن میں، یہ بتا کر۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں حیا فرماتے، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے مثال دینے کے لیے، چاہے وہ مچھر کی ہی کیوں نہ ہو۔ اور قرآن میں اگر آپ دیکھیں مچھر کا ذکر صرف ایک ہی جگہ ہے جو یہاں پر آیا ہے، یہ آیت میں۔ ایمان لانے والے، ہدایت پانے والے اس کو دیکھ کر ہدایت پا لیں گے، لیکن جو نافرمان لوگ ہیں وہ اس کو دیکھ کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد کو اللہ کا پکا کرنے کے بعد، اور وہ کاٹتے ہیں اس کو جو حکم دیا گیا اللہ نے ساتھ اس کے کہ وہ جوڑا جائے، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ اللہ نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا؟ رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا۔ ایک تو یہ وعدے کو توڑتے ہیں، اس کے علاوہ رشتہ داری ہے اس کو کاٹتے ہیں۔ اب اللہ پوچھتے ہیں کافروں سے کہ کیفا تکفرون باللہ، کس طرح تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے زندہ کیا تم کو، پھر وہ موت دے گا تم کو، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو، اور پھر اس کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا واسطے تمہارے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا، پھر وہ متوجہ ہوا طرف آسمانوں کے، بس برابر کر دیا اس کے 7 آسمانوں کو، اور ساتھ ہر چیز کے وہ خوب علم رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہماری ضرورت کے لیے زمین میں ہر چیز پرووائڈ کی۔ کتنی محبت کرتے نا اللہ ہم سب سے، جو اللہ ہمارے لیے اتنا سب کچھ کیے، تو آپ اور مجھ کو اس اللہ سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، کب کہا یہ؟ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد کرے گا اس میں اور بہائے گا خون؟ کیونکہ فرشتوں کو آلریڈی معلوم تھا کہ انسان کیسا ہوگا، حالانکہ ہم تسبیح کرتے ہیں ساتھ تیری طرف، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور سکھا دیا اس نے آدم علیہ السلام کو نام سارے کے سارے، پھر پیش کیا ان کو اوپر فرشتوں کے، پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو اس کے نام اگر ہو تم سچے، یعنی کہ جتنے بھی انسان ہیں، زمین ہے، جانور ہے، جو بھی چیزیں ہیں، وہ سب کے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا پاک ہے تو، نہیں کوئی علم ہمارے لیے مگر جو سکھایا ہم کو آپ نے، بے شک تو ہی ہے بہت علم والا، جاننے والا، اور بہت حکمت والا۔ حکمت یعنی کہ صحیح وقت پر صحیح ڈیسیشن لینا، فیصلے لینا۔
فرمایا اے آدم بتاؤ ان کو نام ان کے۔ پھر جب اس نے بتا دیا ان کو نام ان کے، فرمایا کیا نہیں میں نے کہا تھا تم کو کہ میں جانتا ہوں غیب کی باتیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہر چیز جانتے جو ہم ظاہر کر رہے اور جو چھپا رہے۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور بڑا بننا چاہا، تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیم تھا، یعنی کہ آؤٹ آف ریسپیکٹ جو کرتے وہ، یہ صرف ان کے لیے خاص تھا، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اور کہا ہم نے اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے خوب جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو اس میں سے جو دونوں تھے جس میں، اور کہا ہم نے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ یعنی کہ ابلیس آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے پاس آیا دوست بن کر، اور دونوں کو پھسلایا، وہ درخت کا پھل کھا کر تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اس نے یہ قسم کھائی، وہ خیر خواہ بنا، اور اس نے کہا کہ بے شک میں تمہارا دوست ہوں۔ ابلیس اتر گیا، اور اللہ نے دونوں کو بھی یعنی کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بھی زمین میں اتار دیا۔ کس کی وجہ سے؟ نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اب آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، لیکن ابلیس کیا کرا؟ ابلیس تکبر کیا۔ آدم علیہ السلام کیا کرتے؟ اب نیکسٹ ہم آیت میں دیکھیں گے۔ بس سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، کچھ الفاظ، پھر مہربان ہوا اس پر، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب یہ توبہ کے الفاظ کون سے تھے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 23 سے ہم کو معلوم ہوتا کہ آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ظلم کیا ہم نے اپنے جانوں پر، اور اگر نہ تو بخشے گا ہم کو، اور اگر نہ تو رحم کرے گا ہم پر، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ غلطی پر توبہ کرنا آدم علیہ السلام کی صفت ہے، غلطی پر اکڑنا، تکبر کرنا یہ ابلیس کی صفت ہے۔ کہا ہم نے اتر جاؤ اس میں سے سب کے سب، یعنی کہ آدم علیہ السلام، حضرت حوا اور ابلیس، سب کے سب اتر جاؤ۔ پھر اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، تو جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، نہیں کوئی خوف یا ڈر اس پر، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہدایت یعنی کہ قرآن کے ذریعے یا رسولوں کے ذریعے، پیروی کرنا یعنی کہ فالو کرنا، چلنا اس پر، اور خوف ہمیشہ فیوچر کا ہوتا کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب نیکسٹ کیا ہونے والا ہے، اور غم ہمیشہ پاسٹ کا ہوتا کہ میں کیوں کری یہ غلطی۔ تو جو کوئی اللہ کی پیروی کرے گا، اس کو فالو کرے گا، تو پھر نہ کوئی اس پر خوف ہوگا اور نہ ہی اس پر کوئی قسم کا غم ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیت کو، یہی لوگ ساتھی ہیں آگ کے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل فلسطین کا اصلی وطن تھا۔ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے وہ لوگ کیا کرے؟ مصر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ تھا، ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے وہ لوگ مصر لے گئے ان کو وہاں، اور اس کے بعد وہ وہاں پر بادشاہ بنے، پھر اپنے لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو یہاں پر بلا لیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرعون نے ان کو غلام بنا لیا۔ فرعون سے نجات کے لیے اللہ نے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحرائے سینا میں وہ لوگ وہاں پر آئے، وہاں پر تورات ملی، 40 سال وہاں پر پھرتے رہے، من اور سلوہ ان کے اوپر نازل ہوا، بادلوں کا سایہ ہوا، پھر 12 چشمے وہاں پر ان کے لیے نکلے، وہاں پر وہ بھٹکتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا وہیں پر انتقال ہوا۔ پھر اس کے بعد ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے یوشع بن نون، ان کی لیڈرشپ میں وہ وہاں پر اپنے اصلی جو وطن تھا فلسطین، وہاں پر واپس گئے۔
فلسطین جانے کے بعد وہاں پر داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام کا دور آیا اور وہ لوگ ایک عروج پر پہنچ گئے تھے. پھر اس کے بعد ان کو وہاں پر بادشاہت ملی، اس کے بعد ان کا برا حال ہوا. اب جو آیت نمبر 40 ہے بنی اسرائیل کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت، وہ جو انعام کی میں نے اوپر تمہارے، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، اور صرف مجھ سے ہی پھر تم ڈرو. اور ایمان لاؤ ساتھ اس کے جو نازل کی میں نے، جو تصدیق کرنے والی ہے واسطے اس کے جو تمہارے پاس ہے، اور نہ تم ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والوں سے، ساتھ اس کے نہ تم بیچو بدلے میری آیت کے قیمت تھوڑی، اور صرف مجھ سے پھر تم تقویٰ کرو. بنی اسماعیل سے کون آئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. بنی اسرائیل سے تمام انبیاء آئے، اللہ نے وعدہ لیا تھا ان سے، پلس ان کی کتابوں میں بھی یہ تھا کہ آپ اسلم آنے والے ہیں، آخری نبی اور آخری رسول رہیں گے، ان کی یہ نشانی رہیں گی، ہر چیز آپ اسلم کے بارے میں وہاں پر ڈیٹیل ان کو بتائی گئی تھی. تو وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے، لیکن وہ لوگوں کو یہ امید تھی کہ جو آخری نبی رہیں گے وہ بنی اسرائیل سے آئیں گے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے بنی اسماعیل سے، تو وہ لوگوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، ریجیکٹ کر دیا آپ وسلم کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے کہ تم سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہونا چاہیے تھا، سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں سے کیوں بن رہے؟ تھوڑی سی دنیا کے فائدوں کے لیے میری آیت کو مت بیچو. اگین وہ ضد کرے، یہاں پر تکبر کرے، جو کہ ابلیس کی صفت تھی، اس کی وجہ سے وہ لوگ کیا کرے؟ انکار کر دیے. اور نہ تم ملاؤ حق کو ساتھ باطل کے، اور نہ تم چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو. یعنی کہ آپ اسلم آنے سے پہلے وہ لوگ کو سب کو بتا رہے تھے آپ اسلم کے بارے میں کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور جب آخری نبی آ گئے تو تم منہ موڑ لیے. اور قائم کرو نماز، اور ادا کرو زکوٰۃ، اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے، یعنی کہ جماعت سے نماز پڑھو. کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو اپنے نفسوں کو، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی؟ کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ یعنی کہ تم لوگوں کو تورات کا حکم دیتے ہو پر اپنے نفسوں کو بھول گئے، کوئی عمل نہیں. یہاں سے ہم کو لیسن ملتا ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرنے سے پہلے ہمیں اپنے خود کے عمل چیک کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اور مدد مانگو ساتھ صبر کے اور نماز کے، اور بے شک وہ نماز البتہ بڑی بھاری ہے سوائے ان کے جو خشوع کرنے والے ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت کے ذریعے ہم کو دو کیز دے رہے کہ نماز اور صبر. صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو باندھے رکھنا، نیگیٹو ریاکشن سے اپنے آپ کو روکنا، اور یہ صبر ہم کو ہر چیز میں ضروری ہے. اللہ کی اطاعت میں صبر، نیک عمل میں صبر، نماز، روزہ، وضو، ساری چیزوں میں صبر کی ضرورت ہے. اتنی ساری ٹیمپٹنگ چیزیں ہیں گناہوں کی فارم میں، اس پر صبر. دین جب مصیبت آتی اس پر بھی صبر. وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں بے شک وہ ملاقات کرنے والے اپنے رب سے، بے شک وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. ملاقات یعنی کہ ان کو یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. اس میں وہ لوگ کیا کرتے؟ نیکیاں کرتے، خوشی سے وہ لوگ نیکی کرتے. اللہ آپ کے اور میرے اندر یہ خشوع کو پیدا کر دے اور ہم سب کو خاشعین میں شامل کر لے، اور تکبر اور تمام نافرمانیاں جو بھی ہم پڑھے وہ ہمارے اندر سے اس کو نکال دے، اور خالص مخلص بندے ہم کو بنا دے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهبني الدرجات العليا يا